ہاروت اور ماروت ایسے کرداروں کا نام ہے کہ جن کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں، جیسا کہ ہاروت و ماروت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر کیوں بھیجا؟ کیا وہ دونوں فرشتے تھے یا جن؟ اگر فرشتے تھے تو کیا فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ اللہ پاک نے ہاروت و ماروت کو ابھی تک بابل کے کنویں میں قید کیا ہوا ہے؟ معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں ان سب سوالات کے جوابات آپ کو قرآن کریم اور صحیح احادیث سے دیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ہاروت و ماروت کا اصل واقعہ ہے کیا۔ آئیے سب سے پہلے تو وہ واقعہ سناتے ہیں کہ جو ہر زبان پر ہے اور شاید آپ نے پہلے سن رکھا ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، بنی اسرائیل کی روایات میں درج ہے کہ ایک دن فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ انسان تو خون بہانے والا اور فساد پھیلانے والا ہے، جبکہ ہم ہی تیری بہترین حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اس وجہ سے وہ گناہ زیادہ کرتے ہیں، اور اگر یہی چیز تمہیں دی جائے تو تم بھی اس سے مبتلا ہو جاؤ گے۔ فرشتے بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب ہی نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ تم اپنی جماعت میں سے 2 فرشتے چن لو۔ فرشتوں نے ہاروت اور ماروت کو چن لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 فرشتوں کو بشری خواہشات دے کر خوبصورت بشر بنا کر زمین پر بھیج دیا۔ دونوں فرشتے بابل شہر پہنچے اور آہستہ آہستہ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں اتر گئے۔ بابل میں زہرہ نامی ایک حسینہ رہتی تھی جس پر پورا شہر اپنی جان چھڑکتا تھا، لیکن وہ حسینہ اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتی تھی۔ لیکن ایک دن ان دونوں فرشتوں نے جب زہرہ کو دیکھا تو اس پر دل ہار بیٹھے اور اس کے پاس پہنچ گئے۔ زہرہ کہنے لگی کہ میرے اور تمہارے دین میں فرق ہے، میں تب تک تمہیں خود پر قابو نہیں دوں گی جب تک تم میری 3 شرطیں پوری نہ کرو، اور وہ شرطیں یہ ہیں کہ تم بتوں کی پوجا کرو، شراب پیو اور میرے خامند کو بھی قتل کرو، کیونکہ میرے شوہر کو پتہ چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، کیونکہ وہ بہت عزت والا اور غیرت والا ہے۔ فرشتوں نے بت پرستی اور قتل کو زیادہ بڑا گناہ سمجھا اور شراب پینے کو قبول کر لیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے شراب پی تو وہ دونوں خود پر قابو نہ پا سکے۔ زہرہ اپنے بال کھولے ان کے پاس آ بیٹھی۔ اس کے بعد ہاروت و ماروت اپنی شہوت پر قابو نہ پا سکے اور انہوں نے اس حسینہ سے ایک ساتھ زنا کیا۔ زنا کرتے ہوئے زہرہ کا شوہر آ گیا۔ فرشتوں نے اس کو باندھ دیا اور پھر بعد میں اس کے شوہر کو بھی قتل کر دیا اور بتوں کی پوجا بھی شروع کر دی۔ پھر زہرہ نے فرشتوں سے ایسا عمل سیکھ لیا کہ وہ آسمان پر چڑھ گئی اور زہرہ ستارے کی صورت میں مسخ ہو گئی۔ جب فرشتوں نے بھی زہرہ کے پیچھے آسمان پر چڑھنا چاہا تو وہ گناہوں کی وجہ سے وہ عمل بھول گئے جس سے وہ آسمان پر نہ جا سکے۔ اس لیے پھر ان فرشتوں کو بطور سزا یہ اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو وہ دنیا کا عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ تو دونوں فرشتوں نے دنیا کا عذاب قبول کر لیا، جس پر اللہ پاک نے ان کو بابل کے کنویں میں قید کر دیا، جہاں وہ قیامت تک لٹکتے رہیں گے۔ معزز دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ہاروت و ماروت کے قصے کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین نے ہی کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے، ہم تو صرف آزمائش ہیں تو تم کفر نہ کرو۔ وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کر دیتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔
وہ اس چیز کو سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے، اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا۔ کاش یہ جان لیتے۔ معزز دوستو، اصل میں شہر بابل میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کوئی معجزہ دکھاتا تو لوگ اس کو جادو کہتے، اور نبیوں کو بھی جادوگر کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 2 مقرب فرشتوں کو زمین پر اتارا کہ وہ بابل شہر کے لوگوں کو جادو سکھائیں، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ جادو اور نبی کے معجزہ میں کیا فرق ہے۔ لیکن ایک بات بتاتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو یہ بھی حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اس کو آگاہ کریں کہ جادو ایک کفر ہے، اور لوگ جادوگروں کے اتباع سے دور رہیں اور میرے نبی پر ایمان لے آئیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہاروت و ماروت کے قصے کے بارے میں مشہور مفسرین کی کیا رائے ہے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کی ساری روایات بغیر کسی سند کے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ ہاروت و ماروت قصے میں بہت سے تابعین نے ایسی روایات ذکر کی ہیں جن کی بنیاد اسرائیلی روایت پر ہے، لیکن اس قصے پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہیں۔ اسی لیے قرآن میں جتنا یہ واقعہ بیان ہوا ہے ہم بس اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ اور علامہ قرطبی الجامع الاحکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ ہاروت و ماروت کے متعلق تمام روایات ضعیف ہیں۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں یہ تمام روایات قرآن پاک میں بیان کی گئی فرشتوں کی صفات کے خلاف ہیں، اس لیے یہ من گھڑت اور فاسد ہیں۔ معزز دوستو، فرشتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے بلکہ سب فرشتے ان کے مکرم بنتے ہیں، اس کی اجازت سے پہلے بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر کاربند رہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ فرشتے تکبر نہیں کرتے، اپنے اوپر رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہوتا ہے اور جو اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ وہ تھکتے ہیں، رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ذرا سی سستی نہیں کرتے۔ اسی لیے ہم بحیثیت مسلمان قصہ ہاروت و ماروت کے صرف اس حصے پر ایمان لاتے ہیں جو قرآن میں بیان ہوا ہے، اور وہ بس یہی ہے کہ شہر بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا، جنہوں نے اپنا کام بخوبی انجام دیا۔ باقی سب روایات من گھڑت اور فاسد ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جادو جو کہ کفر ہے وہ فرشتے لوگوں کو کیوں سکھاتے تھے؟ اس میں اللہ پاک کی یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ لوگ جادو اور معجزہ میں فرق کر سکیں، تاکہ لوگ جادوگر اور نبی کے معجزہ میں فرق معلوم کر سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کے علاوہ فرشتوں ہی کو اس کام پر کیوں لگایا گیا؟ کوئی نبی بھی تو یہ کام کر سکتا تھا۔ معزز دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کا بنیادی کام کفر اور شرک سے بچنے کی تعلیم دینا ہے۔ اگر پیغمبر ہی جادو کی تعلیم دیتے تو لوگ ان کو بھی جادوگر کہتے اور کفر و شرک سے بھی کبھی باز نہ آتے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جادو، دھوکہ، فریب اور جھوٹ جیسی بیماریوں سے دور رہیں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ اے اللہ، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں تمام آزمائشوں سے نکال دے، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔